أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ اور پورا کرو حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ کے لیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ پھر جو کچھ بھی میسر ہو من الہدی قربانی سے وَلَا تَحْلِقُوا اور نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے ہدیہ کا جانور محل اپنے مقام پہ فمن کان پھر جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او بہی اذن یا اس کو کوئی تکلیف ہو بیماری ہو من رأسہ اس کے سر میں ففدیۃ من صیام تو پھر فدیہ دینا ہے روزے کی شکل میں او صدقۃ یا صدقے کی شکل میں او نسک یا قربانی کی شکل میں فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ فمن تمتع پھر جو کوئی نفع اٹھائے بالعمرۃ الی الحج عمرہ کے ساتھ حج سمیت فما استیسر تو پھر اس کو جو بھی میسر ہو من الہدی ہدی سے فمن لم یجد پھر جو کوئی یہ نہ پائے فصیام 3 ایام تو پھر وہ روزے رکھے 3 دن کے فی الحج حج میں و 7 اور 7 اذا رجعتم جب تم لوٹ آؤ گھر کو تلک 10 کاملہ یہ 10 پورے ہوئے ذالک لمن لم یکن یہ اس کے لیے ہے کہ جو کہ نہ ہو اہل اس کے گھر والے حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے قریب واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی
شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ الحج، حج اشہر، اس کے مہینے ہیں، معلومات متعین، فمن پھر جو شخص کے فرض لازم کر لے، وہ فرض کر لے، فیہن ان مہینوں میں، الحج اپنے اوپر حج، فلا رفث پھر کوئی فحش گوئی نہ کرے، ولا فسوق اور کوئی نافرمانی کا کام نہ کرے، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں، وما تفعلوا من خیر اور جو کچھ بھی کرو نیکی کا کام، یعلمہ اللہ اللہ اسے جانتے ہیں، وتزودوا اور زاد راہ لے لو، سفر خرچ لے لو، فإن خیر الزاد بس بے شک بہترین زاد راہ التقوی وہ تو تقوی ہے، بچنا ہے۔ واتقون اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل مندو، لیس علیکم نہیں ہے تم پہ حرج جناح کوئی حرج گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلا فضل، رزق من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا أَفَضْتُمْ پھر جب تم لوٹو من عرفات عرفات سے، فاذکروا اللہ تو اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، واذکروہ اور ذکر کرو اللہ کا، کما ہداکم جیسے اس نے تمہیں بتلایا ہے، تمہاری رہنمائی کی، وَإِن كُنتُمْ اور یہ کہ تم تھے من قبل اس سے قبل، لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ بہکے ہوئے لوگوں میں سے، ثم افیضوا پھر لوٹو تم، واپس ہو وہ، من حیث جہاں سے افاض الناس لوگ لوٹ رہے ہیں، واستغفر اللہ اور بخشش مانگو، معافی مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہاں حج اور عمرہ کے بارے میں ارشاد ہے، اور اس سے پہلے بھی حج کے عمرہ کے احکام بیان ہو چکے ہیں، مزید آگے رکوع تک اسی سلسلہ میں بیان ہے۔ تو فرمایا کہ حج عمرہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اس میں کوئی دنیا کی شہرت اور نام و نمود نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ اور پورا کرو حج، والعمرۃ اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے، یعنی جب احرام حج یا عمرے کا باندھ لیا جائے تو پھر لازم ہے کہ حج اور عمرہ مکمل کر کے ہی اسے کھولا جائے، اس سے پہلے احرام جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو نہ کھولا جائے، گناہ ہے۔ اور شرعی عذر کیا ہے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، دشمن آڑے آ جائے اور تمہیں حرم تک نہ جانے دے، یا یہ ہے کہ آدمی اتنا بیمار اور لاغر ہو جائے کہ اب اس کی کوئی صورت نہیں آگے سفر کرنے کی، یا سفر خرچہ ختم ہو جائے، اب مزید وہ آگے جانے کی استطاعت اور خرچہ نہیں رکھتا، تو یہ رکاوٹ ہے، یہ عذر ہے جس کی وجہ سے وہ سفر کو روک دے، احرام اتار دے اور اس کا دم دے دے، جرمانہ جس کو یہاں ہدیہ کہا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کہ پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ پھر جو بھی تمہیں میسر ہو، آسانی سے مل جائے، من الہدی ہدیے کا جانور، یعنی ایک جانور تم اللہ کی راہ میں وہاں قربان کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نہ منڈواؤ اپنے سر، یعنی جہاں تم رکے ہو وہاں سے جانور جو قربانی کا یا دم کا ہے وہ حرم میں پہنچا دو، چونکہ دم کا
جانور جو ہے اس کا حرم میں ذبح ہونا ضروری ہے، حدود حرم کے باہر نہیں ہو سکتا، اور جب تک وہ جانور قربانی کا ذبح نہ ہو جائے احرام نہیں اتارنا، اور سر کے بال نہیں منڈوانے، ولا تحلقوا، اور نہ منڈواؤ رؤوسکم اپنے سر کے بال، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ، پہنچ جائے ہدیہ کا جانور جو تم اس ضمن میں دے رہے ہو، محلہ اپنے حلال ہونے کی جگہ، قربان ہونے کی جگہ میں یعنی حرم میں۔ فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کو کوئی سر میں تکلیف پہنچ جائے، ففدیۃ من صیام، پس فدیہ دینا ہے اس کا، من صیام، روزے کی شکل میں، او صدقۃ، یا صدقے کی شکل میں، او نسک، یا قربانی کی شکل میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ یعنی رکاوٹ ختم ہو جائے، تو پھر اس عمرے کی یا اس حج کی تم قضا کرو۔ فمن تمتع، پھر جو کوئی نفع اٹھائے، بالعمرۃ الی الحج، عمرہ کے ساتھ حج سمیت، یعنی ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کر لے جاتے ہوئے، پہلے عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ مکمل کر کے احرام اتار دے، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھے، تو ایک سفر میں دورہ نفع اٹھائے، عمرہ اور حج دونوں کا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع، کہ ایک سفر میں دونوں عبادات کا نفع اٹھانا۔ اور آج کل اسی طرح اکثریت کے ساتھ لوگ حج کرتے ہیں، حج تمتع۔ اور ایک ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد کا معنی ہوتا ہے کہ اس سفر میں جو آپ نے حرم کا حج کا سفر کیا، آپ میقات سے احرام باندھ کے جائیں تو صرف حج کریں، عمرہ ادا نہ کریں، یہ حج افراد ہے۔ اور حج قران، تیسری قسم حج کی حج قران ہے۔ حج قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میقات سے احرام باندھا حرم کے لیے، اور احرام حج کا باندھا اور اسی کے ساتھ عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا، احرام ایک اور عبادات دو کی، یہ حج قران کہلاتا ہے۔ اور یہ تیسری قسم ہے یہاں حج تمتع کی، کہ احرام باندھا عمرے کا، عمرہ ادا کر کے احرام اتار دیا، پھر جب حج کے دن شروع ہوں یعنی 8 ذی الحجہ شروع ہو تو پھر حج کا احرام باندھ کے حج ادا کیا جائے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج تمتع میں قربانی دینی ہوتی ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی نفع اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج سمیت، فمستیسر، تو پھر اس کے لیے جو بھی میسر ہو، من الہدی، ہدیے کے جانور سے، یعنی ایک جانور قربانی دیں۔ اور آج کل جو حاجی لوگ وہاں قربانی دیتے ہیں وہ یہی حج تمتع کی حرم میں قربانی دیتے ہیں۔ فمن لم یجد فصیام، پھر جو کوئی نہ پائے یہ قربانی کا جانور، فصیام ہو تو اس کے بدلے میں وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن حرم کے اندر، مکہ معظمہ میں، بیت اللہ میں کے حدود حرم کے اندر، فی الحج، حج کے موقع پر، یعنی حج کے دن گزار کے اس کے بعد، وسبعۃ، اور 7 روزے رکھے اس کے بعد، اذا رجعتم، جب تم گھر کو لوٹ آؤ، 3 حدود حرم میں روزے رکھیں اور 7 گھر آ کر رکھیں، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل روزے رکھنے ہیں، یہ اس کے لیے جو حج تمتع کرے لیکن اس کو استطاعت نہیں قربانی دینے کی حج تمتع کی، تو وہ 10 روزے اس ترتیب سے رکھے۔ ذالک لمن لم یکن، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے، لم یکن اہلو، جن کے گھر والے یا جن کی رہائش نہ ہو، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ الحج اشہر معلومات،
فرمایا کہ حج اس کے مہینے اشہر شہر کی جمع ہے، معلومات متعین ہیں اور وہ 2.5 مہینے تقریباً بنتے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 13ویں تاریخ تک یہ کم و بیش 2.5 مہینے بنتے ہیں، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اشہر حج۔ معلومات یہ متعین ہیں، فمن فرضا، پھر جس نے لازم کر لیا یعنی احرام باندھ لیا حج کا، فیہن ان مہینوں میں، الحج حج کو اپنے اوپر لازم کر لیا احرام کے ذریعے سے، فلا رفث، تو اس کو اب فحش گوئی نہیں کرنی، یعنی احرام کے آداب کا بیان ہے کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ جب احرام باندھ لیا تو اب ان پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کر لیا اور ان کا خیال رکھنا ہے کہ حالت احرام کے اندر اب فحش گوئی نہیں کرنے، یعنی خواہشات کی باتیں نہ کریں۔ میاں بیوی اگر ہیں، احرام باندھ لیا تو اب کوئی بات خواہشات کی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی میاں بیوی کا ملنا حالت احرام میں جائز ہے، اس کی پابندی ہے، یہ مفہوم ہے فلا رفث۔ ولا فسوق، اور نافرمانی نہیں کرنی، کوئی گناہ کا کام ویسے بھی منع ہے لیکن حالت احرام میں خصوصیت سے گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ان سے اللہ نے روکا ہے، بال نہیں منڈوانے، ناخن نہیں کاٹنے، اور حدود حرم میں کسی جانور کو نہیں مارنا، حرم کے اندر کیڑے مکوڑے، جو، مچھر، ان چیزوں کو نہیں مارنا، اور اپنا سر اس کو نہیں ڈھانپنا، چہرے کو نہیں ڈھانپنا، ناخن نہیں کٹوانے اور بال نہیں کٹوانے، مونچھیں نہیں، داڑھی نہیں، کوئی کسی قسم کے بال نہیں اکھیڑنے، خوشبو نہیں لگانی اور سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا۔ یہ سب پابندیاں، ان پابندیوں کا خیال کرنا، اور ان میں کوئی پابندی توڑے تو یہ فسوق ہے، نافرمانی ہے۔ اور اسی طرح گالی گلوچ اور گناہ کے کام، نماز کا چھوڑنا، بد نظری کرنا، یہ سب گناہ ہیں، یہ کوئی گناہ نہ کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے، چونکہ بہت سی طبیعتیں اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو آپس میں بات بات میں اختلاف اور طبیعتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے برداشت اور صبر کرے، جھگڑا نہ کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑے حج کے دوران۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی کرو تم نیکی کا کام، یعلمہ اللہ، وہ اللہ کے علم میں ہے، اس لیے نیکی کرو، خوب جذبے سے کرو، سب اللہ جان رہے ہیں۔ وتزودوا، اور اس سفر میں خرچہ لے لو۔ یہ اصل میں اس لحاظ سے فرمایا کہ پہلے زمانے میں لوگ نکل جاتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کریں گے اور اللہ ہمیں کھلائیں گے پلائیں گے، لیکن جب کھانے پینے کی تنگی ہوتی تو لوگوں سے مانگتے تھے، سوال کرتے، تو اس سے منع کیا کہ حج کا اگر خرچہ ہو تو تب حج فرض ہے، اور تب حج پہ نکلے، ورنہ گھر سے نہ نکلے اور ادھر جا کے لوگوں سے نہ مانگے، یہ غلط بات ہے۔ وتزودوا، اور سفر کا خرچہ ساتھ لو، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک بہترین سفر کا خرچہ وہ تقوی ہے، یعنی سوال سے بچنا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچنا، یہ اصل ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، یعنی اس سفر میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، میرے سے ڈر کے تقوی کے ساتھ یہ سفر کرو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جو حج کرے اور حج میں نہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہ تینوں باتیں فرمائیں، رفث بھی نہ ہو، فسوق بھی نہ ہو، جدال بھی نہ ہو، اور اللہ کی رضا کے جذبے سے حج اس نے کیا تو فرمایا رجا کیوم ولدت امہ، کہ وہ ایسے گھر کو لوٹتا ہے حج سے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ حکم اس نسبت سے ہے کہ حج کے دوران تم کاروبار تجارت بھی کر سکتے ہو، لیکن مقصد یہ نہ ہو۔ ضمناً حج کے سفر میں تم خرید و فروخت، کچھ سامان گھر سے لے جاؤ ادھر بیچنے کے لیے، یا ادھر سے خرید کر بیچ دو، اور
دکانداری بھی تم کر لو، حج بھی کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مقصود حج ہونا چاہیے۔ تو نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ، تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل یعنی اپنی روزی سفر میں تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ تو پھر جب تم لوٹو عرفات سے، یہ حج کا رکن اعظم ہے، عرفات کا وقوف، یہ 9 ذی الحجہ کو جس کو ہم کہتے ہیں حج پڑھنا، اس دن حج کا خطبہ امام دیتے ہیں عرفات کے میدان میں، یہ حج کا فرض ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں، احرام باندھنا، اور دوسرا یہ وقوف عرفہ، اور تیسرا طواف زیارت کرنا، یہ فرض ہے۔ اور عرفہ کا وقوف رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ اور 9 ذی الحجہ کو یہاں زوال کے بعد مغرب تک، غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور مغرب جیسے طلوع ہو جائے، غروب ہو جائے سورج، مغرب کا وقت ہو جائے، مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے نکلنا ہوتا ہے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھے دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جب تم لوٹو عرفات سے فذکروا اللہ، تو اللہ کا خوب ذکر کرو، عند المشعر الحرام، یعنی مزدلفہ میں پہنچ کر یہاں بھی اللہ کا ذکر اذکار، جیسے عرفات میں اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر، وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، کھڑے ہو کر دعاؤں کا، حضاری کا اہتمام، اسی طرح مزدلفہ میں بھی جب فجر ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، تو طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ ہوتا ہے، کھڑے ہو کے ذکر اذکار دعائیں ان کا اہتمام ہوتا ہے، اور جب طلوع آفتاب ہو جائے پھر مزدلفہ سے نکلنا مینا کی طرف ہوتا ہے۔ اور آج کل اللہ معاف کرے، لوگ تیزی دکھاتے ہیں اور طلوع آفتاب ہوتا نہیں تو پہلے ہی مزدلفہ سے نکل آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو خوب یاد کرو مزدلفہ میں، عند المشعر الحرام، عزت والی گھاٹی، مشعر میں نے گھاٹی، حرام عزت والی گھاٹی کے پاس۔ یہ مزدلفہ میں ایک مقام ہے مشعر حرام کا، آج کل وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ جو گھاٹی ہے یہ جبل قزح کی گھاٹی ہے، اور اس کے قریب مسجد خیف بنی ہوئی ہے۔ تو یہاں اگر جگہ مل جائے تو بہت فضیلت والی بات ہے، کیونکہ مسجد خیف میں روایات میں ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام یہاں مدفون ہیں، اور ان کی تدفین یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی کہا جاتا ہے ان کی بھی یہی قبر ہے مسجد خیف میں۔ تو فرمایا کہ یہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، وذکروا، اور ایسے اللہ کو یاد کرو، کما ہداکم، جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہاری رہنمائی کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، اور یہ کہ تھے تم اس سے پہلے جب اسلام کا نور، روشنی، علم نہیں آیا تھا، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اس کا تعلق اس سے ہے کہ مشرکین مکہ اس زمانے میں جب حج کرتے یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، عرفات سے پہلے یہ رک جاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ خارجی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے حکم ہے، اور ہم مکی لوگ ہیں، ہم یہیں پہ رہ جائیں گے، یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے نہیں، سب کو عرفات جانا ہے، کوئی وطنی خارجی اللہ کے اس کی کوئی تقسیم نہیں۔ ثم افیضوا، پھر تم بھی لوٹو، واپس پلٹو، من حیث، وہاں سے ہو کر، افاض الناس، جہاں سے لوگ لوٹ کر آ رہے ہیں، یعنی عرفات میں پہنچ کر پھر واپس پلٹو، یہ سب کو حکم ہے۔ واستغفر اللہ، جس نے پہلے ایسی کو غلطی کر دی ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگو، بخشش مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ وآخر دعوانا